السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ آج دوسری ویڈیو بنانے جا رہے ہیں۔ یہ جو سمیر ایکس مسلم ہے، اس کا کچھ اور بھی اشکال ہے تو اس کا جواب انشاءاللہ آج دیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ایک ویڈیو بنائی جا چکی ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ قرآن میں متضاد باتیں ہیں، قرآن کی باتیں آپس میں ٹکراتی ہیں، تو اس کا کافی شافی جواب دیا گیا ہے اور احباب نے بہت اچھا تاثر بھی پیش کیا کہ ماشاءاللہ اچھی ویڈیو ہے۔ تو آج ایک ویڈیو اور بھی تیار کرتے ہیں، ان کا جو کہنا ہے آپ خود سن لیں یہ کہہ کیا رہا ہے، پھر انشاءاللہ اس کا اسٹیپ بائی اسٹیپ جواب بھی دیا جائے گا۔ کہ جو ایمان والے نہیں ہیں ان کے ساتھ جنگ کرو، ان کو مارو یا پھر ان سے جزیہ لو۔ اگر یہ سارے کام نہیں کرتے تو ان کے ساتھ جنگ کرو، اور اگر وہ مارے جائیں تو ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو تمہارے حصے میں آئے، تمہارے قبضے میں آئے، وہ سب تمہاری غلام لونڈیاں، تم ان کے ساتھ جو ہے مباشرت یعنی کہ سیکس کر سکتے ہو بنا شادی کے، اور ان کو مارکیٹ میں لے جا کر کے بیچ بھی سکتے ہو۔ چنانچہ یہ کہتا ہے کہ جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان سے جنگ کرو، یہ جھوٹ بولتا ہے۔ پورے قرآن میں، پورے ذخیرہ احادیث میں کوئی ایک آیت، کوئی ایک حدیث لے کر کے آئے جس میں اس طریقے سے بات لکھی۔ تو کہتا ہے ان کو مارو۔ بھائی جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ اگر جنگ ہوگی تو کیا کرو گے تم کو کوئی مارنے آئے تم کیا کرو گے؟ مارو گے نہیں؟ عقل وقل تو ہے نہیں، یہی تو باتیں کرو گے جا کر کے۔ کہتا ہے یا ان سے جزیہ لو، اگر یہ کام نہیں کر سکتے، مطلب جزیہ نہیں دے سکتے تو مارو، اور ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں جو تمہارے حصے میں آئیں، جو تمہارے قبضے میں آئیں، تم ان کے ساتھ مباشرت اور یعنی کہ سیکس کر سکتے ہو۔ تو یہ اس نے کہا، کہتا ہے اور تو اور تم ان کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچ بھی سکتے ہو۔ یہ ساری باتیں توڑ موڑ کر پیش کی گئی ہیں۔ پھر کہتا ہے جو بات میں کہہ رہا ہوں یہ ایسے بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ پروف میرے پاس موجود ہے۔ کہتا ہے کیا پروف ہے؟ کہتا ہے سورۃ مؤمنون 18ویں پارے میں آیت نمبر 5 آیت نمبر 6 میں لکھا ہوا ہے، پھر کلیئر مینشن ہے کہ تم دوسروں کی ماں، بہن، بیٹیوں کو سیکس سلیو بنا سکتے ہو، مطلب ایسی غلامن جس سے مباشرت کی جائے وہ بنا سکتے ہو، اور بغیر شادی کے اور بغیر نکاح کے تو مباشرت بھی کر سکتے ہو، اس میں کچھ بھی غلط نہیں ہے، یہ اس کا کہنا ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہم لوگ چلو قرآن پڑھ لیتے ہیں، یہ جو اتنا ایک آیت پڑھ کر کے، دو آیتوں کا حوالہ دے کر کے اس نے اتنی لمبی چوڑی بات کر دی ہے، تو کہاں تک کیا ہے اور کتنا صحیح ہے؟ تو اس کے پاس جو آیت تھی وہ یہی تھی۔ آیت نمبر 5 میں یہ لکھا ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مرد جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 5 میں یہی معنی ہے، اس کے مطلب کا کچھ بھی نہیں ہے۔ 5 نمبر آیت میں جو میں نے کہا یہی لکھا ہوا اور کچھ نہیں لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب کا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں 6 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، مگر وہ لوگ جو اپنی بیویوں کے ساتھ یا پھر وہ جو ان کے شرعی طریقے پر ان کے حصے میں آئی ہیں باندیاں، جن کو ہم کنیز کہا کرتے ہیں اور جن کو ہم غلامن کہا کرتے ہیں، وہ شرعی طریقے پر تمہارے پاس آئیں تو آپ ان کے ساتھ راتیں گزاریے، اس میں کچھ بھی ملامت نہیں ہے۔ تو اس میں یہ بات کہی گئی ہے۔ ایک بات تو یاد رکھیں، کسی کا جھوٹ پکڑنے کے لیے اتنا کافی ہے، آپ نے کسی سے کہا یہاں سے نکل جاؤ، ٹھیک ہے، صرف آپ نے کسی سے اتنا کہا یہاں سے نکل جاؤ، اور وہاں جا کر کہتا مجھے بھگایا، مجھے ڈانٹا، مجھے پھٹکارا، گالیاں دی، ماں بہن کی عزت سے کھیلا، مجھے دل کو ٹھیس پہنچایا اور وغیرہ وغیرہ، اور ہم کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ تم ذلیل ہو، ہم کو یہ کہنے کی کوشش کی کہ تم حقیر ہو، تم فٹیچر ہو، تم میری مجلس کے لائق نہیں، تم میری محفل کے لائق نہیں۔ تو بیچارے نے کہا کیا کہ اس نے کیا کیا جوڑ دیا جا کر کے۔ تو بات اتنی سی اور اس میں اتنا بنا کر پیش کرنا، یہ جھوٹ تو ہوتا ہے۔ سارا یعنی کی لگا کر آگے کہتا جا رہا ہے۔ قرآن نے صرف اتنی بات کی جو میں نے بتائی ہے۔ ہاں یہ الگ مسئلہ ہے کہ ان کی بیویاں ہوں یا پھر ان کے ماتحت جو شرعی قانون کے مطابق جو لونڈیاں آئی ہوں، تو اس پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ان کی بیوی ہیں، تو بیوی سے کون شہوت نہیں پوری کرتا ہے۔ اور ایسے جو ان کی غلامن اور لونڈیاں ہیں، قانون کے مطابق ماتحت آئی ہیں، تو ان کا مسئلہ بھی یہی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ بغیر نکاح کے کیسے ان سے مباشرت کر رہے ہیں، یہ اشکال کیا جا سکتا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے تمہاری نکاح اور تمہارے ایجاب و قبول کی حیثیت کیا ہے؟ تمہارے ایجاب و قبول کی حیثیت کیا ہے؟ اگر اس کو ایسا حاکمی و خدائی قانون بنا کے پیش ہوتا کہ طلاق نہیں ہوتی ہے کیا، تو تمہارا ایجاب و قبول کہاں گیا؟ تمہارا کسی کو دو لفظ کہنا کہ میں تم سے نکاح کر رہا ہوں، تم سے شادی کر رہا ہوں، یہ کہاں گیا؟ یا ایسے ہی تم نے بیوی کو بنا لیا پھر بعد میں چھوڑنے کی بات کر رہے ہو یا اس کو پریشان کر رہے ہو، تمہارا وہ کہاں گیا وہ سارا پیمان؟
کہ تم نے کہا تھا ساتھ زندگی گزاروں گا اور تمہارے یہاں ساتوں جنم میرے یار ساتھ رہوں گا یار وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو یہ سارا کہاں گیا تمہارا؟ یہ تمہاری زبان کی حیثیت ہے۔ تو جس رب نے ایجاب و قبول رکھا ہے اور یہ بندھن کے 2 الفاظ رکھے ہیں، اسی رب نے اس کے بغیر بھی کوئی اجازت دے رکھی ہے، تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ ایک تمہاری حیثیت، ایک رب کی حیثیت، رب کا قانون چلے گا، تمہارا کچھ بھی نہیں چلے گا۔ صاف ستھرا مطلب اس کا کیا تھا؟ اس نے بنا کر کیا پیش کیا کہ ان کو بیچو، ان کو فروخت کرو، یہ کرو وہ کرو، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کا مطلب جتنا تھا وہ میں نے آپ کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ چنانچہ صرف اتنی بات تھی، اب اس میں بہت سارے جھوٹ کہی ہے۔ اب ترتیب اس کی سنیں، کہتا ہے جو لوگ ایمان نہیں لائے ہیں ان سے جنگ کرو، تو یہ قرآن میں، پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے کہ صرف ایمان نہ لانے کی بنیاد پہ جنگ کرو، ایسا پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے۔ نمبر 2، ان کو مارو۔ بھائی جنگ میں اگر کوئی آئے گا تو مارو گے نہیں؟ تم کو کوئی جنگ میں مارنے ہے، تمہاری جان سے کھیلنے ہے، تم کیا کرو گے؟ اس پر پھول ڈالو گے؟ کیا کرو گے تم بتا دینا ذرا سا ہم کو، جو کہہ رہے ہو ان کو مارو۔ پہلی چیز یہ ہے، کچھ ایک سوالات ہیں، اسلامی اصول بھی ہیں، تو میں کچھ ایک سوالات رکھ رہا ہوں جن کا جواب تمہارے ذمہ ہے دینا آ کر کے۔ نمبر 1، دوران جنگ غیر مسلموں کے قتل عام کی اجازت کبھی دی اسلام نے کہ جو ملے سب کو مار دو، یا موقع مل جائے سب کو صافی کر دو؟ کبھی ایسا اسلام نے کیا ہے؟ اس کو قرآن نے منع کیا ہے۔ اگر کسی کی خواہش ہو تو میں ثابت بھی کروں گا انشاءاللہ، ثابت بھی کروں گا کہ قرآن نے کہاں منع کیا ہے کہ سب کو ایک طرف سے صاف کر دو، اس سے منع کیا قرآن نے۔ نمبر 2، اسلام والوں نے جو لوگ اسلام نہیں لائے ہیں ان کی عورتوں کو کبھی قتل کیا؟ جواب دو، کوئی ایک واقعہ اگر ذہن میں ہو۔ نمبر 3، کیا کبھی اسلام والوں نے جو لوگ اسلام نہیں لائے ہیں ان کے بچوں کو کبھی قتل کیا؟ کوئی ایک اسلامی تاریخ کا واقعہ لے کر کیا ہو جس میں ایسا کبھی کیا ہو۔ نمبر 3، کیا کبھی اسلام والوں نے جو لوگ اسلام نہیں لائے ہیں ان کے بڑوں کو کبھی قتل کیا؟ کوئی ایک واقعہ ذہن میں تو لے کر کیا ہو۔ نمبر 4، کیا کبھی اسلام والوں نے جو لوگ اسلام نہیں لائے ہیں ان کے مذہبی جو رہنما ان کے ہیں، جو ان کے علماء ہیں، جو ان کے پادری ہیں، کبھی ان کو قتل کیا اسلام والوں نے؟ اسلامی تاریخ کا کوئی ایک واقعہ لے کر کے آنا، یاد رکھنا الفاظ، اسلامی تاریخ کا کوئی ایک واقعہ لے کر کے آنا اگر تمہارے ذہن میں اس طرح کا کوئی ہو۔ اسلام والوں نے ان کو جو اسلام نہیں لائے ہیں ان کی جو بزنس مین ہیں، تاجر ہیں اور ایسے کسان ہیں، کیا کبھی ان کو قتل کیا؟ کوئی ایک واقعہ اسلامی تاریخ کا ہو لے کر کے آنا۔ اور کیا کبھی اسلام والوں نے ان لوگوں کو جو غلامی کرتے ہیں اور جو اپنے آقاؤں کی خدمت کرتے ہیں، پیر دباتے ہیں، ان کا کام کاج کرتے ہیں، کیا کبھی ان کو قتل کیا؟ مطلب دشمنی آقا سے ہو کہ کبھی ان کے غلاموں کو مارا؟ کوئی ایک واقعہ اسلام کا لے کر کے آنا۔ کیا کبھی اسلام والوں نے غیر محارب جو جنگ کے میدان میں نہیں ہوں، وہ اپنے گھر پہ آرام کر رہے ہیں دروازہ بند کر کے، کیا کبھی اسلام والے وہاں پہنچے کہ ان کو بھی مار دیا ہو؟ کوئی ایک واقعہ ہو لے کر کے آنا۔ اسلام والوں نے ان کے ساتھ جو اسلام نہیں لائے کبھی شب خون مارا؟ شب خون بولتے ہیں کہ رات میں سو رہے تھے یا تھک کر کے آرام کر رہے تھے یا کھیت سے آئے ہوئے تھے، ابھی جنگ کے میدان میں نہیں تھے، پہنچ گئی چپکے سے اور موقع مل گیا سب کو اڑا دیا۔ کوئی ایک واقعہ ہو لے کر کے آنا ذرا سا۔ کیا کبھی اسلام والوں نے جو لوگ اسلام نہیں لائے ہیں کبھی ان کو آگ میں جلا دیا کہ گھر میں سو رہے ہیں چھپر جلا دو پورا اندر ختم ہو جائیں گے؟ کوئی ایک واقعہ ہو لے۔ کبھی اسلام والوں نے جو لوگ اسلام نہیں لائے ہیں ان کے گھروں میں گھس کر اور لوٹ مار کیا ہے کبھی؟ کوئی ایک واقعہ بھی آپ کے ذہن میں ہو۔ یا کبھی اسلام والوں نے جو لوگ اسلام نہیں لائے ہیں ان کے جانوروں کو، ان کی فصلوں کو اور ان کے ایسے ہی کارخانوں کو اور ایسے ہی جو ان کی پراپرٹی ہو، کبھی اس کو نقصان پہنچایا، کبھی اس کو خراب کیا، توڑ پھوڑ کیا؟ کوئی ایک واقعہ ہو لے کر کے آنا۔ یہ میں نے 10-11 باتیں ذکر کر دی آپ کے سامنے، کوئی ایک بات اسلامی تاریخ کے اندر آپ کے ذہن کے اندر ہو تو لے کر کے آنا، میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم کتنے بڑے سچے اور کتنے بڑے ایماندار ہو۔ ٹھیک، اور کچھ بھی نالج ہے کچھ اسلام کے بارے میں تو بتانا اگر کہ کوئی اس طرح کا کوئی ایک بھی واقعہ ہو۔ میں نے کئی چیزیں کھول کر کے آپ کے سامنے رکھ۔ چنانچہ یہ جو اسلام کی تعلیم ہے، اس اسلام کی تعلیم کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد پہلے خلیفہ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، انہوں نے 1 نہیں بلکہ 7 غلام آزاد کیے۔ ان میں سے ایک غلام حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذن ہیں، اور بکر رضی اللہ عنہ نے جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو آزاد کیا تو اس موقع پہ یہ کہا، میری خواہش یہ ہے کہ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہو جا کر کے۔ تو جناب بلال رضی اللہ عنہ بولے، اس سے بڑی سعادت میرے لیے کیا ہوگی، اس سے بڑا اکرام میرے لیے کیا ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلامی میں آ رہا ہوں۔ چنانچہ غلامی میں آ گئے، پھر غلام بننے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤذن بنا دیا، مؤذن، یہاں تک کہ جب اسلام غالب ہو گیا
فتح مکہ کے موقع پر حضرت بلال سے کہا تم کعبے کے اوپر چڑھ جاؤ، تو کعبہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کے نیچے، پھر وہاں پر سے آپ نے اذان دی جا کر کے۔ ایسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے، ایسے بلال رضی اللہ عنہ کے قدموں کی آہٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے اندر محسوس کیا۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کا مقام مرتبہ اسلام نے دیا ہوا ہے، اور جب تک بلال رضی اللہ عنہ رہے تب تک وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مؤذن ہی رہے اور آخر وقت تک اذان دیتے رہے ہیں۔ یہ اسلام کا مسئلہ ہے، غلام کے ساتھ تم نے غلط طریقے سے پیش کیا ہوا۔ اور ایسے یہ بھی حقیقت ہے کہ معرور بن سوید کہتے ہیں میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ انہوں نے بھی جبہ پہن رکھا ہے اور ان کے ساتھ ان کا غلام بھی ویسے ہی حلہ پہن رکھا ہے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آقا اور غلام دونوں کا یکساں لباس ہے؟ فرمانے لگے میں نے ایک شخص کو گالی دی، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری شکایت کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعیرتہ بامہ، پھر فرمایا ان اخوانکم خوالکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدہ فلیطعمہ مما یأکل ویلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم ما یغلبہم فأعینوہم۔ یہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شک تمہارے بھائی تمہارے خدمت گار ہیں جن کو اللہ نے تمہارے زیر دست کر دیا ہے، سو جس کا بھائی اس کے زیر دست یعنی کہ ماتحت ہو تو اس کو وہی کھلانا چاہیے جو خود کھاتا ہے، وہی لباس پہنانا چاہیے جو خود پہنتا ہے، اور ان کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہ دو، پھر اگر ان کو طاقت سے زیادہ تکلیف دی ہے تو خود بھی ان کی مدد کر دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے۔ ایسے ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ یہ اسلام لانے سے پہلے جنگ میں قیدی بن کر کے آئے، تینوں نے امان مانگی کہ میں فدیہ دے دوں گا، مجھے چھوڑ دیجیے، آپ نے چھوڑ دیا۔ ثمامہ بن اسال رضی اللہ عنہ، نام یاد رکھیں، یہی صحابی ہیں، چھوڑ دیا اور فوراً بعد میں اسلام قبول کر لیا، اور تمہیں بڑی پریشانی ہے۔ حق یہی ہے، سچ بھی یہی ہے۔ اور پھر یہ کہنا کہ جنگ کے بعد جو مائیں بہنیں یا جو مرد حضرات قبضے میں آئے تب ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، تو تم نے تو کہہ دیا ان پہ قبضہ، جو تمہارے قبضے میں آئے، جو تمہارے حصے میں آئے، ان کے ساتھ مباشرت کر سکتے ہو بغیر نکاح کے، یا اور تو اور ان کو مارکیٹ میں بیچ بھی سکتے ہو، تم نے یہ باتیں کہی ہیں۔ تو سوال یہ ہے اگر تم کہیں جنگ کرتے ہو، اب اس کا مال یا پھر اولاد تمہارے حصے میں آئی، ان کے گھر والے تمہارے حصے میں آ گئے، تم کرو گے تو کیا کرو گے؟ یہ سوال تم سے ہے۔ اگر تمہارے سامنے یہ کنڈیشن ہو کہ کہیں پر کچھ جنگ ہوئی ہے اور اس جنگ والے تمہارے ہاتھ لگ گئے، اب تم کیا کرو گے ان کے ساتھ؟ کون کون سے راستے ہیں؟ تمہارے پاس کوئی پیارا راستہ بتا دو آ کر کے، بھائی تم کیا کہو گے؟ قتل کر دو؟ کیوں قتل کرتے بھائی ہم؟ بتائیے جرم کیا ان کا؟ وہ تو تمہارے قبضے میں آ گیا تو کچھ کر نہیں سکتے، کیوں قتل کرتے؟ تو اسلام میں قتل نہیں کیا۔ نمبر 2، ان کو ملک بدل کر دو، ملک سے باہر نکال دو، کسی اور ملک میں رہ جا کر کے، تو بیچارے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، اور کوئی اکیلا بچہ ہے، اور کوئی صرف لیڈیز ہے، اس کے اماں ابا بھی نہیں ہے، وہ کہاں جائے گی بھڑکے کی جا کر کے؟ تو ملک بدل کیسے کر دیں؟ تو تمہارا یہ بھی ختم۔ یا پھر یہ کہ ان کو جیل میں بھیج دو، کہ جیل میں سڑنے دو، گلنے دو، چکی پیسنے دو، گمے پیسنے دو، اور وہاں کی روکی سوکی کھانے دو، یا کبھی کبھی ان کو مار بھی دو اندر اندر۔ آج کل کی جیلوں میں کیا ہو رہا ہے تمہیں نہیں معلوم ہے؟ کبھی سروے کرو یا انٹرنیٹ پر لکھو جیلوں میں کیا ہو رہا ہے، تمہیں ایسے ایسے کنویں دکھائیں گے، ایسے ایسے کڑے دکھائیں گے، تمہارا دماغ ٹھکانے آ جائے گا۔ سارے ایکسپیریمنٹ، سارے زہر اور ساری ویکسین اور سارے کے سارے تجربے یہ ان لوگوں پر ہو رہے بیچارے جیل میں ہیں۔ ایسی ایسی دوائیں دی جاتی ہیں ان کو جو تم کتوں کو نہیں لگواؤ گے اپنے، وہ انسانوں پر تجربے کیے جا رہے جیل کے اندر، تو کیا تم کو جیل کرواؤ گے؟ تم کیا کرواؤ گے ان کو؟ تمہارے پاس صورت کیا ہے؟ یا تو ان کو ملک سے باہر کر دو، یا تو ان کو جیل کے اندر ٹھوس دو، یا پھر ان کو قتل کر دو، یا ان کو اپنے پاس رکھو۔ اسلام نے یہ سب سے اچھا سمجھا کہ ان کو اپنے پاس رکھا جائے، ان کے لیے چھت کا انتظام کیا جائے، پہننے کے لیے لباس کا انتظام کیا جائے، اور کھانے پینے کے لیے کھانے کا انتظام کیا جائے، اور سارے کے سارے انتظام کے ساتھ ان کو پاس میں رکھا جائے۔ ہاں اگر کوئی ایسے لوگ آئے کہ ان میں میاں بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، پتی بھی ہیں، پتنی بھی ہیں، وائف اور ہسبینڈ دونوں ہیں، ان کی نکاح کو ختم نہیں کیا جائے گا، رہیں ایسے ہی۔ ہاں غلام بن کر کے رہیں گے، تو کیا ان کو آقا بناؤ گے تم کیا کرو گے؟ اگر یا ان کو شاہی روم دو گے جا کر کے، یا ان کو اپنا سر کا تاج بنا کے رکھو گے؟ بھائی ان کے لیے تم کھانے پینے کا انتظام کرو، وہ تمہاری خدمت کریں گے، بس اتنا کافی اسلام نے یہ دیکھو اختیار کیا ہے۔
ہاں اگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ کوئی بچہ ہی نہیں ان کے پاس، اور وہ عورت ایسی جس کا شوہر بھی نہیں ہے، اس کا پتی بھی نہیں ہے، کوئی پتنی ایسی ہے جس کا پتی بھی نہیں ہے، یا کوئی لڑکی ہے اور جس کا کوئی اور نہیں ہے، تو چاہیے وہ جس کی حصے میں آئی ہے وہ اپنے پاس رکھے، سارا اس کا انتظام کرے۔ اگر اس سے مباشرت کرتا ہے، جس کو تم سیکس کہہ رہے ہو، اگر وہ اس سے مباشرت کرتا ہے، اس نتیجے میں کچھ اولاد ہو گئی، تو اس کو بیچ بھی نہیں سکتا ہے، تم نے غلط کہا ہے، اس کو بیچ نہیں سکتا ہے۔ ہاں اگر کس سے اولاد نہیں ہے، تم بیچو کس لیے، یا کسی کو گفٹ کیوں کرو؟ سوال یہ ہے نا کہ اس کو بیچے کیوں، اس کو گفٹ کیوں کر دے؟ بھائی تم غلام کو کیا سمجھتے ہو؟ جو تمہاری غلامی میں ہے تو کیا سمجھتے ہو تم ان کے بارے میں؟ ایک تمہیں واقعہ سناتا ہوں۔ بیچو اس لیے، کس لیے بیچنا ہے؟ کہ کوئی تم سے اچھا مل گیا، بھائی تم ان کے روزی روٹی کا نفقہ جو خرچہ اٹھا نہیں پا رہے تو کسی اور کے حوالے کر دو، وہ اٹھا لے گا، وہ ان کے ساتھ رہے گا جا کر کے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جنگ ہوئی جو تو خیبر کہتے ہیں۔ اس خیبر کی جنگ میں اہل کتاب یعنی کہ یہود، ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی جس کو صفیہ کہتے ہیں، وہ کسی سردار کی بیوی اور کسی سردار کی بیٹی تھی، بڑا مقام مرتبہ تھا اس کا۔ وہ آئیں دحیہ کلبی، ایک صحابی، بڑے خوبصورت، بڑے حسین۔ دیکھیے اسلام میں کتنا احتیاط کیا جا رہا ہے، کوئی بڑے سردار کی بیٹی ہے تو کسی کمزور کی نہیں دی جا رہی ہے کہ شکل سے اچھا نہ ہو یا اتنا خوبصورت نہ ہو، بلکہ خوبصورت آدمی کا انتظام۔ سردار کی بیٹی ہے تو اس کا رہن سہن اچھا ہوتا ہوگا تو کسی خوبصورت آدمی کے حوالے کرو۔ حضرت دحیہ کلبی یہ وہ صحابی ہیں، ایسے خوبصورت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان سے کہ بھئی تم پردہ کیا کرو۔ جبریل جو آسمانوں سے آتے وہ انہی کے شکل میں آتے، ایسے خوبصورت آدمی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ۔ تو ان کے حوالے کی گئی، صحابہ دوڑے ہوئے آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کسی سردار کی بیٹی ہیں اور وہ کسی سردار کی بیوی ہیں، تو ہے جو دحیہ کلبی سے آپ کہیے کہ وہ اپنے حوالے نہ کر کے آپ کے حوالے کر دے، سردار کی بیٹی تو آپ کے حوالے آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے، میں دحیہ کلبی سے پوچھتا ہوں، حصہ تو ان کا ہے، میں کیسے کیا کہہ دوں؟ دحیہ کلبی سے اجازت لیتا ہوں، اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو میں اپنے نکاح میں ان کو لے لوں گا۔ چنانچہ دحیہ کلبی آئے کہ میں نے ابھی دیکھا بھی نہیں ان کو، میں بھی خیمے میں گیا بھی نہیں، چنانچہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر لینا چاہیں تو بالکل لے لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا ان کو، اور ان کو آزاد بھی کیا۔ آزاد کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے نکاح بھی کیا، جس سے نکاح ہو جائے وہ پتنی بن جاتی ہے۔ ان سے نکاح بھی کیا، اور نکاح کرنے کے بعد ان کو بیوی بنا کر کے رکھا، اور پوری کی پوری امت کی وہ آج امی ہیں، امہات المؤمنین کا درجہ دے دیا۔ یہ ہے غلام، یہ جو ایک جنگ میں جو باندھی، جس کو تم کہہ رہے ہو کہ سیکس لیو بنا کے رکھتے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ کیا کہ اول نمبر پر جو حصہ لگا وہ دحیہ کلبی جیسے صحابی، پھر ان سے لے کر کے صحابہ کے مشورے کے بعد ان سے لے کر کے اپنے پاس رکھا ہے، اور اپنے پاس لے کر کے غلام بنا کر کے نہیں رکھا، باندی بنا کر کے نہیں رکھا، بلکہ ان کو آزاد کیا۔ پھر آزاد کرنے کے بعد ان سے نکاح کیا، اور نکاح کرنے کے بعد پوری امت کی ماں بنا دیا ان کو، امی صفیہ رضی اللہ عنہا ہم کہتے ہیں۔ یہ ہے اسلام۔ جس طرح تم اپنے ناپاک منہ اور پلیت زبان کے ساتھ جس طرح کی بکواس کرتے ہو نا، وہ اسلام کہیں اس سے کروڑوں گنا بڑھ کر۔ ہاں یہ جو تمہارا تھوک ہے آسمانوں پر نہیں جائے گا، تمہارے تھوکنے سے چاند کبھی گندا نہیں ہوگا، تمہارے تھوکنے سے سورج کی روشنی ماند نہیں پڑے گی، بلکہ وہ تھوک تمہارے منہ پر الٹا گرے گا کر کے۔ تم اسلام کو جتنا گندا کر کے پیش کرتے ہو، شاید کہ زمانے میں کوئی عقل مند ایسا نہ کرے، اور بنے ہو مسلم۔ ہٹا دو اپنے نام، دہریہ رکھو، ایکس دہریہ اپنے نام کے ساتھ۔